میری بہن خوش قسمت ہو، میرے بھائی خوش قسمت ترین انسان ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں رمضان جیسا مہینہ عطا کیا، وہ مہینہ کے جس میں بڑے بڑے گنہگاروں کی مغفرتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، دلوں کو نرم کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بہانے ڈھونڈتا ہے اللہ رب العزت مغفرت کے، اگر یہ مہینہ ہاتھ آ گیا نا، اب لگا دو اپنی ساری چیزیں داؤ پر، چھوڑ دو گناہ، کر دو ان لوگوں کو ناراض کہ جن لوگوں نے تمہیں اللہ سے دور کیا، جن لوگوں نے سارا سال تم سے گناہ کروائے، جن کی محفلوں میں بیٹھ کر کبھی عقل کی بات نہیں سنی، ہمیشہ فضولیات، ہمیشہ غیبتیں، دور ہو جاؤ ان لوگوں سے۔ اب وہ نفس جو سارا سال تمہیں اپنی انگلیوں پر نچواتا رہا، تیری زندگی کو الجھاتا رہا، اللہ کی نافرمانیاں کرواتا رہا، اس نفس کو لگام ڈال، اس نفس کو تنگ کر، وہ نفس کے جو گندگیوں میں، بے حیائیوں میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں خوش رہنے لگا، جو باغی ہو چکا ہے اللہ کا، جس نے تیرے اور اللہ کے درمیان دوریاں پیدا کی، لذتوں کے نشے کروائے، اس باغی نفس کو پاک کر، چاہے اس کے لیے تجھے لوگوں سے کٹنا پڑے، پورا مہینہ موبائل فون بند رکھنا پڑے، ہر طرح کی قربانی دے کر اپنے اس نفس کو پاک کر۔ اگر یہ نفس گندی حالتوں میں، باغی حالت میں رب کے سامنے کھڑا ہو گیا نا، تو تیرے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ آج تو نفس کی ہر خواہش پوری کر کے اس سے لذت لے رہا ہے، لیکن کل اگر اس نفس کی وجہ سے تجھے چھوٹا سا بھی عذاب دیا گیا نا، تو اس عذاب کی تڑپ تیرے نفس سے برداشت نہیں ہونی۔ تو بھائی یہ مہینہ اگر ہاتھ آ گیا نا، تو یہ نفس کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے اس نفس کو پاک کر لیا، اپنی محنتوں سے، اپنی کوششوں سے، دعاؤں سے، کبھی رات کی عبادت، کبھی دن کی عبادت، کبھی ذکر اذکار، کبھی لوگوں کے ساتھ اچھائیاں، کبھی صبر، کبھی حوصلہ، کبھی بھروسہ، کبھی توکل، ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے اس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اب یہ اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، اب یہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا، اب اس کی زندگی میں کوئی حرام ریلیشن نہیں ہے، اب اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹائم ضائع ہو جائے، اب یہ لوگوں کے لیے نہیں جی رہا، اب یہ اللہ کی ملاقات کی شوق میں جی رہا ہے۔ اور پھر فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو گناہوں میں دھسا دیا، گناہوں میں ڈبا دیا، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اس نے سٹارٹ لیا، خیر ہے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو سب کرتے ہیں، کرتے کرتے یہ چھوٹے گناہ اسے بڑے گناہوں کی دلدل میں لے گئے، اندھیروں میں لے گئے، غفلتوں میں لے گئے۔ تو میری جان بہت ہوا یہ اللہ کی نافرمانیوں میں گناہ کر کر کے واللہ ہمارے ذہن بند ہو چکے ہیں، ہمارے دل بجھ چکے ہیں، ہمارا جسم بوجھل ہو چکا ہے، تھک چکا ہے، ہمارا خون گندا ہو چکا ہے، ہماری روحانیت مرجھا چکی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے، نہ چاہتے ہوئے خود کو گھسیٹو، اللہ کے سامنے قیام کرو، عبادتوں میں جان لگا دو، نہ چاہتے ہوئے گناہوں کی معافی مانگو، سوچو کہ آج تک کی زندگی ضائع ہو گئی، آگے کی زندگی ضائع نہیں کرنی، اپنے مرنے کو سوچو، اللہ کی ملاقات کو سوچو، اپنے گناہوں کو سوچو، اپنی زندگی پہ غور کرو کہ کہاں کہاں تم اللہ کی نافرمانیوں میں انوالو ہو، کون کون سا گناہ کر رہے ہو، کہاں کہاں تم اپنا رخ اللہ سے موڑ رہے ہو، اور غور کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرو، روزانہ کی محنتوں سے، نیک لوگوں کی صحبتوں سے، قرآن کی تلاوتوں سے، نوافل کی کثرت سے، تسبیحات سے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اپنی دعا سے کہ اللہ بے بس ہوں، کمزور ہوں، اکیلا ہوں، بیمار ہوں، ستایا ہوا ہوں، مدد فرما، میں کر رہا ہوں کوشش یا رب، مجھے ثابت قدمی عطا فرما، میرے نفس کو ایسا بنا دے کہ اس نفس کو تیری اطاعت اچھی لگے، میرے دل کو ایسا بنا دے یا رب کہ یہ دل تیرے ذکر سے تنگ نہ ہو بلکہ خوش ہو، اسے اچھا فیل ہو۔ دعا کرو اللہ سے ربی اشرح لی صدری، اے اللہ میرے دل کو کھول دے، میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اے اللہ میرے کاموں میں آسانیاں فرما۔ لے جاؤ اللہ کے در پہ اپنی ساری کمزوریاں، ساری بیماریاں، ساری مایوسیاں، اور ختم کرو، جڑ جاؤ اپنے رب سے۔ کیا ہی شاندار موت ہے وہ موت کہ جو اللہ کی بندگی میں انسان کو آتی ہے، اور کیا ہی بدترین موت ہے کہ جو اللہ کی نافرمانیوں میں آتی ہے۔